بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل حجاب کا موضوع نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں گرم ہے۔ اس پر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف حجاب کے مخالفین ہیں جو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حجاب صرف کلچر کا حصہ ہے، اسلام میں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کی حقیقت واضح کر دی جائے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اسے بیان کر دیا جائے۔ اسلام ایک پاکیزہ سماج قائم کرنا چاہتا ہے، اس بنا پر وہ عریانی اور بے حیائی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے کشش پائی جاتی ہے۔ ان اعضاء کو چھپانے کا جذبہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے، جبکہ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ مرد و عورت زیادہ سے زیادہ عریاں ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ اس کے لیے اسلام نے ایسے احکام دیے ہیں جن سے سماج میں مردوں اور عورتوں کے دائرے الگ الگ رہیں اور ایک ایسا ماحول قائم ہو جس میں جنسی جذبات برانگیختہ نہ ہوں۔ ان احکام کے مجموعے سے اسلام کا تصور حجاب واضح ہوتا ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ النور سورہ نمبر 31 آیات 30-31، اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے کہا ہے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دونوں میں ایک خاص تعلق ہے۔ سماج میں جس قدر بدکاریاں عام ہوتی ہیں، سب کا آغاز نگاہ کی آوارگی سے ہوتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کے داخل نہ ہوں۔ قرآن میں ہے، سورہ النور سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ اس حکم کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ اسلام کسی بھی موقع پر نامحرم یعنی اجنبی شخص کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یہ حکم تمام نامحرموں کے لیے ہے، اس میں نامحرم رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سسرال کے قریبی رشتہ دار کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو موت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسلام مردوں اور عورتوں کا گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مردوں اور عورتوں کو گھل مل کر ایک ساتھ دیکھا تو انہیں اس سے سختی سے منع فرمایا۔ سنن ابو داؤد۔ اسلام نے لباس کے تعلق سے جو احکام دیے ہیں وہ حجاب کے سلسلے میں اس کی جامع تعلیمات کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد ستر چھپانے کے ساتھ جنسی ہیجانات کو محدود کرنا ہے۔ لباس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سر ڈھانکنے والا ہو
مرد کے لیے ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ، جبکہ عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا بدن ستر ہے۔ عورت کے لباس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن جھلکے، گھر سے نکلتے وقت خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو کہ جسمانی ابھار نمایاں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں، جو دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت جیسا لباس پہنے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مرد جیسا لباس پہنے۔ ابو داؤد۔ اسلام نے عورت کو اس بات سے بھی روکا ہے کہ وہ بن سنور کر غیر مردوں کے سامنے آئے، چنانچہ اس نے اسے اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ النور سورہ نمبر 31 آیت نمبر 31، اور عورتیں اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ چہرہ انسان کی پہچان ہوتا ہے، اسی بنا پر عورت کے لیے اظہار زینت کی جو ممانعت آئی ہے اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اجنبیوں سے چہرہ چھپانا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کا چہرہ چھپانا بہتر ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ حجاب کا کیا مطلب ہے، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس میں کون کون سے احکام شامل ہیں۔ اسی طرح اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اختیاری احکام نہیں ہیں کہ جو چاہے ان پر عمل کر لے اور جو چاہے عمل نہ کرے، بلکہ ان کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے اور ایمان لانے والوں کو ان پر عمل کا پابند کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔